لیکن یاد رکھو بڑے ہو کے بات کرنا بھی امر عجیب ہے کہ اس میں اشارہ ہے جب آسمانوں سے اتریں گے تو بات کریں گے، پہلے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو اس بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْخَطَّ وَالْفَحْصَ، کہ میں نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا اور آپ کو میں نے خاص فہم بھی عطا فرمایا، والتورات، تورات کا علم بھی عطا فرمایا، وہی المنزلۃ علی موسیٰ ابن عمران الکلیم علیہ السلام، اور تورات جو ہم نے موسیٰ کلیم پہ اتاری، فقد يرتد التوراة بالحدیث وَيُرَادُ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، کیونکہ لفظ تورات جو ہے اس لیے وضاحت کر دی کہ وہ تورات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، مطلب لفظ تورات سے مطلق کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي تُصَوِّرُهُ وَتُشَكِّلُ عَلَىٰ هَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فِي ذَلِكَ، کہ تم مٹی کے پرندے کی شکل میں پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے میرے عزت سے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ فَنَفَخَ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَنفُخُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي شَكَّلْتُهَا بِإِذْنِي فِي ذَلِكَ فَتَكُونُ طَيْرًا ذَا رُوحٍ تَطِيرُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، اور مٹی کا جب وہ پرندہ بن جاتا اس صورت میں، اس شکل میں، اللہ کے حکم سے آپ پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا اور وہ اڑ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا کہ مٹی سے آدمی جس پرندے کی چاہے شکل بنے پھونک مارے اور اڑ جائے، اور اس معجزے کے دینے کا ایک اشارہ بھی تھا، حکمت بھی تھی کہ کل کو مخالفین، جاہلین، ظالمین یہ اعتراض نہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے، تو جس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے پرندے اڑ سکتے ہیں تو وہ بھی اڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا جو آپ کے آسمانوں پر جانے کی دلیل بھی بن جائے۔ فَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، قد تقدم الكلام علیہ فی سورۃ آل عمران بما امراد عیادتہ، اور اللہ نے آپ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں والا ہو جاتا، اور کسی برس زدہ کو ہاتھ پھیرتے تو بیماری سے بری ہو جاتا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ تَدْعُوهُمْ وَيَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ، اور اگر آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو اگر آواز دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ نے یہ بھی معجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وقد قال النبي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن طاهر عن مصطفى بن ابي بشر عن ابي الهذيل قال كان عيسى ابن مريم عليه السلام اذا اراد ان يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ الاولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية بالآمين تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما من الله عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فضل يا بد يا أحد يا صمد، وقال إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب۔ وهذا أصل عظيم جدا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پوری صورت، اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے اللہ کی مدح ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد اللہ کی یہ 7 نام جو ہیں ان سے پکارتے تھے۔
قول سے ہے، یا قدیم یا خفی یا دائم یا بر یا رد یا احد یا سمد، کہ ان کے ساتھ اللہ کو، جو کہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ میرے نام بڑے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، انہی سے مجھے پکارا کرو، میرے ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ، اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت آتی، تو پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم، یا رب۔ تو ان کے ساتھ دعا مانگتے جب کوئی مشکل ہوتی، تو مصیبت ہوتی، تو پریشانی ہوتی، تو لا شک کبھی ذات کے لیے اللہ کی اسماء ہے، اور انہی کے اندر اسم اعظم ہے جس سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا کیا کرو تو اللہ کے ناموں سے دعا کیا کرو۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نام کا جو ترجمہ ہے، جو مناسبت ہے، اگر اس سے دعا مانگی جائے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، تو یا وہاب یا وہاب یا رزاق یا رزاق، ان اسماء سے اللہ کو پکارے گا تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ اچھا، اسی طرح گھر میں اختلافات ہیں، اولاد میں اختلافات ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، گھر میں ہر وقت پریشانی ہے، تو اللہ کے نام جو ہے نا، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ کثرت سے پڑھ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھگڑے کو، اختلاف کو، دشمنی کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جو نام جس چیز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اب ایک بندہ اللہ نہ کرے ناحق قید میں ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کرے تو اگر اللہ مچھلی کے پیٹ کی قید سے حضرت یونس کو نکال سکتے ہیں تو دنیا کی جیل خانے کیا ہے، ان سے بھی نکال دیں گے، کیا مشکل ہو جائے گا؟